السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تھوڑا سا شور مچ رہا ہے ریگارڈنگ دا فیکٹ کہ ہم نے احمدیز کے بارے میں بات کی اپنے پروگرام کے بارے میں کہ کیا ایک اسٹیٹ کو اختیار ہے کہ وہ ایک گروپ آف پیپل، ایک گروپ آف پاکستانیز کو نان مسلم قرار دے۔ چل اگر متفق ہیں آپ سب اس بات پہ تو ڈبیٹ یہ ہے ہی نہیں۔ ڈبیٹ تو یہ ہے کہ اگر وہ نان مسلمز ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر تو کیا ان کے کچھ رائٹس ہیں؟ اگر وہ نان مسلمز ہیں تو پھر ہندو بھی نان مسلمز ہیں، کرسچنز بھی نان مسلمز ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ میں میڈیا کے اوپر آ کے اگر ہندوؤں کی بات کر سکتا ہوں، پاکستانی کرسچن کمیونٹی کی بات کر سکتا ہوں، تو میں پاکستانی احمدی کمیونٹی کی بات کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر یہ لا پاسڈ ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ احمدیز نان مسلم ہے، تو میں ایک نان مسلم کے طور پہ بھی احمدیز کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ کیا یہ گناہ ہے؟ کیا اس بیس کے اوپر ایک آدمی کو اس کے خلاف وائلنٹ قسم کے ریمارکس دینا کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ کیا ایک اسلامی جمہوریہ کے اندر جو پاکستان ہے اگر ایک کرسچن کے ساتھ زیادتی ہو تو میں کہہ سکتا ہوں میڈیا بیٹھ کے کہ ایک کرسچن کے ساتھ زیادتی ہو، ہندو کے ساتھ ہو تو میں کہہ سکتا ہوں؟ کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی کسی احمدی کے ساتھ زیادتی کرتا تو میں ٹیم پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ احمدی کے ساتھ زیادتی کی گئی؟ اسکالرلی ڈبیٹ میں ہم تو ڈل ہی نہیں رہے، ہم تو اسکالرلی ڈبیٹ سے آگے جا رہے ہیں کہ یہ مانتے ہوئے کہ وہ نان مسلم قرار دیے جا چکے ہیں، اب ایک انسان اور ایک پاکستانی کے طور پہ کیا ہمارا یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے فرض نہیں ہے کہ ہم ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں؟ ڈبیٹ اصل میں یہ ہے، چند سیاسی جو گروپس ہیں وہ اس کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے الجھاوے میں مت آئیے اور اس بارے میں ایک مسلمان کے طور پہ سوچیے اور قرآن اور حدیث سے اس بارے میں کروائیے، اور ہم آخری رمضان میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تھینک یو۔ محترم پیارے بھائیوں، گزشتہ درس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آج یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور قادیانیوں کے نمائندے مختلف انداز میں چینلوں پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے اس ایک دن میں بڑی شدید مخالفت ہوئی اس خبیث کی، اور آج اس نے اپنا موقف بدل دیا۔ پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ریاست کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے سکے، اب کہتا ہے کہ نہیں میں تو حقوق کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب جو اس نے بکواس کی ہے اس بکواس کے اندر بھی اس نے دو چار اور بکواسیں کی۔ نمبر ایک، اس نے یہ کہا کہ اگر قادیانی کافر ہے تو پھر میں ان کے حقوق کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ تو قادیانی ہے کہ مسلمان، اس کی وضاحت کر، اور اگر تو مسلمان ہے تو یہ کہہ کہ قادیانی کافر ہیں اور میں قادیانیوں کو کافر مانتا ہوں، کیونکہ جو قادیانیوں کو کافر نہ مانے وہ خود کافر ہے۔ اگر تو قادیانیوں کا نمائندہ ہے تو وضاحت کر۔ دوسری بات، قادیانیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس خبیث کو شام میں روس اور امریکہ کا ظلم نظر نہیں آتا، فلسطین میں یہود و نصارہ اور اسرائیل کا ظلم نظر نہیں آتا، کشمیر میں انڈیا کی فوجوں کا ظلم نظر نہیں آتا، کبھی عراق اور افغانستان کے مسئلے میں کوئی پروگرام کیا ہے جس میں یہ بتائے کہ 60 لاکھ مسلمانوں کو بے گناہ شہید کیا یہود و نصارہ نے؟ پاکستان میں قادیانیوں پر کون سا ظلم ہوتا ہے؟ قادیانی ہم پہ ظلم کرتے ہیں۔ قادیانی کمیونٹی اتنی ظالم ہے کہ اگر کوئی قادیانی اسلام قبول کر دیتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو یہ کمیونٹی اسے قتل کرتی ہے، اس کے پورے خاندان کو مار دیتی ہے۔ پاکستان کے قانون میں یہ بات موجود ہے کہ قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے، لیکن جگہ جگہ یہ کوٹھیوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، زنا کے اڈے کھولے ہوئے ہیں انہوں نے، جگہ جگہ لوگوں کو جرمنی کے لالچ دے کر قادیانی بنا کر بھیج رہے ہیں۔ مظلوم تو ہم ہیں۔ پاکستان میں نہ عیسائی مظلوم ہے، نہ ہندو مظلوم ہے، نہ قادیانی مظلوم ہے، پاکستان میں مظلوم تو مسلمان ہے۔ تو پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہے۔ اگر ظلم کے خلاف بات کرنی ہے تو بات کر، ذرا لاشیں دکھا کہ شام کے اندر کس طرح بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں، ذرا دکھاؤ نا میڈیا پر۔ تم میڈیا پر دکھاؤ نا افغانستان میں امریکی فوج نے کس طرح قرآن پاک کو جلایا ہے اور کس طرح قرآن پاک کی بے ادبی کی ہے۔ تم ذرا
میڈیا پہ دکھاؤ نا ابو غریب کی جیل میں کس طرح مسلمانوں کو ننگا کیا گیا اور ان پہ کتے چھوڑے گئے. یہود و نصارہ کے ایجنڈوں تم اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے. انشاءاللہ تعالی تو نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ رمضان کے آخر میں قادیانیوں کے حقوق پر بات کروں گا، اللہ کرے گا تو اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اس سے پہلے ہی دفع ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے جو میڈیا پہ آ کر دنیا کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان میں ہندوؤں پہ ظلم ہو رہا ہے، عیسائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، قادیانی پہ ظلم ہو رہا ہے. ذرا میڈیا پر بیٹھ کر بتائیں نا کہ اسرائیل فلسطین میں کس طرح ظلم کر رہا ہے، امریکہ عراق شام میں کس طرح ظلم کر رہا ہے. کیوں نہیں بولتے؟ کیوں آپ کے منہ بند ہیں؟ کیونکہ پھر ڈالر بند ہو جائیں گے. اے ڈالروں اور پاؤنڈ کے پجاریوں، انشاءاللہ اللہ کے غضب سے تم بچ نہیں سکو گے. تم دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگے. وقت ہے ابھی توبہ کر لو. اللہ تعالی ان ذلیلوں کو مزید ذلیل فرمائے، اور جتنے دشمنان اسلام کے پٹھو ہیں، جاسوس ہیں، ایجنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان میں ان کو نیست و نابود فرمائے، اور پاکستان کو غداروں، چوروں، لٹیروں، ڈاکوں، دہشت گردوں سے پاک فرمائے، اور جو پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے. اللہ کرے پاکستان اسلام کا قلعہ بنے، اسلامی نظام مصطفیٰ قائم ہو، اور جتنے دشمنان اسلام ہیں انہیں سزائیں دی جائیں. کسی کو پاکستان اور اسلام کے خلاف بکواس کرنے کی اجازت نہ ہو. یہ میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں.